बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं आपका मेज़बान सईद-उर-रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं हालात ज़रा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, आज़ाद कश्मीर के हालात पे, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पे और बैनुल-अक़वामी हालात हमारे गुफ्तगू का मौजू हुआ करते हैं। और मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात बाखबर कश्मीर प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान होती हैं। आजकल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है, गहमा गहमी है। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, 30,000 सरकारी मुलाजमीन जो हैं मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, उनकी पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर उनका जो है ना इंतखाबी अमल था जिसमें उन्हें अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था। और मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीबन 35 से 36 उम्मीदवार थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो इंतखाबी अमल का हिस्सा बने थे। और एक बड़ा ज़बरदस्त जोश व खरोश था, जुनून था। लोग अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे और लोग सियासी अमल को बड़ा एंजॉय कर रहे थे। जश्न था, भंगड़े थे और लोग बड़ा एक ज़बरदस्त जज्बे के साथ इस अमल में शरीक थे। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर तहनीत इकबाल, जो तहरीक जवानान पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख की ख़वातीन विंग की सरबराह हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाई स्टूडियो में। आज के इंतखाबी अमल को आपने भी देखा, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे आपको हमने देखा, आप वहाँ मौजूद थी अपने वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ, और आप इंतखाबी अमल का जायज़ा ले रही थी। तो कैसे लगे आपको आवाम के जज्बात आज के दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज बड़ा खुश आइंद है ये कि आज हमारा जो इंतखाबी अमल था उसमें मैं सुबह से शाम तक जो है 5 बजे तक जब वोटिंग ख़त्म हुई तो वहाँ रही। तो सुबह से ही लोग आना वहाँ शुरू हो गए और लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। और मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं उनके वोटर्स ने नाराबाजी भी की, बाकी भी बड़ा जोश व खरोश था। तो बड़ी खुशाइन बात है और एक हमारे मुज़फ़्फ़राबाद का माहौल है वो बड़ा बेहतरीन हो गया। जी डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर में बड़ा अच्छा माहौल हमेशा से रहा है, मुसलसल जमहूरियत यहाँ पे राइज रही है, तवातर से इलेक्शन होते रहे हैं और लोग इंतखाबी अमल के ज़रिए से अपने उम्मीदवारान को चुनते हैं और बड़ी आज़ादी के साथ। ये जो शायद पाकिस्तान के बाकी सूबों पे इल्ज़ामात लगते हों, फारम 47 के और इस तरह के इल्ज़ामात, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कभी भी ऐसे इल्ज़ामात उस तरह से सामने नहीं आए और ना कोई साबित कर सका कि यहाँ पे कोई धांधली या कोई असरअंदाज होने की कोशिश करता हो या कोई जमहूरी अमल को ज़बरदस्ती तब्दील करने की कोशिश करता हो। आप क्या समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल का हल जो है उसका असल रास्ता क्या है? देखिए, सबसे जो आप ये देखें ना, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी मुत्तफ़िक़ हूँ कि आज से पहले आज़ाद कश्मीर में जो वोटिंग हुई या जो इंतखाबी अमल हुआ उसमें इतनी ज़्यादा दखल अंदाज़ी कभी भी नहीं हमने देखने को मिली। और मुझे ये लगता है कि इसकी जो वजह है, इसके पीछे इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी साजिशें की गई हैं ताकि जमहूरी तरीके से लोग अपने जो उम्मीदवार ना चुन सकें। जो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस सिचुएशन के अंदर कि वोट ना होने देने के लिए जो हम कह रहे हैं बायकॉट है, तो इसका मतलब है कि आप जमहूरी रास्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको अगर आप इसके साथ ऐसा करें। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो आवाम है उनको इतना शऊर है, बिल्कुल है, लेकिन उनके साथ जो किसी न किसी जो हमारे कैंडिडेट की तरफ से या जो हमारे लीडर्स होते हैं उनकी तरफ से अगर प्रॉब्लम्स आई हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रास्ता कुछ हो रहा है। रास्ता एक ही है, जमहूरियत ही रास्ता है, वही प्रॉपर तरीका है जिसके ज़रिए आपने अपने कैंडिडेट को चुनना है, उसको असम्बली में लेके जाना है, लेजिस्लेशन करनी है और आपके ताकि वो जो आपके हक़ हैं, हकूक़ हैं, उनको आप तक वो पहुंचाए। तो उसके लिए क्या रास्ता है कि आपने सही उम्मीदवार का चुनाव करना है। बाकी कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने इलेक्शन से बायकॉट करना है, जमहूरियत को ख़त्म करना है। जमहूरियत तो हुस्न होता है आपका, ठीक है, तो आपने उस हुस्न को बरकरार रखना है, हमारे माहौल को बरकरार रखना है। और मुझे लगता है कि जो आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ता में अमन था वो इसी वजह से था और है, और इंशाल्लाह हम इसको कायम करके रखें, हमेशा कायम रखेंगे। अच्छा, रवायती सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और वो लोगों की बात भी एक हद तक ठीक है कि भाई बार बार इनको आजमाते हैं, यही लोग बार बार आते हैं
مسلط ہوتے ہیں. آج بھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک عام بندے کے پاس گپ شپ ہو رہی تھی, اس کی پلز میں چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا کیا خیال ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہیں, یہ جماعت آئے گی یا وہ جماعت آئے گی, کام ان کا ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہر بندے کے لیے آئیڈیل بات تو یہی ہے کہ ایسا بندہ ہے کہ جو ایک اچھے کردار والا ہو, اچھی شہرت والا ہو, اور وہ کچھ تبدیلی لے کے آئے, لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کے آئے, اور وہ کرپشن کا جو الزام ہمارے ایک سسٹم پہ ہے وہ اس کو دھوئے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں جب ٹھیک لوگ آتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, جن کی شہرت بھی اچھی ہوتی ہے, جن کی جماعت بھی اچھی ہوتی ہے, جن کے جو تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں, اور لوگ اب تو لوگوں پہ نہیں ذمہ داری عائد آ جاتی کہ وہ پھر ٹھیک آپشن موجود ہے تو اس کا جو ہے نا چناؤ کریں. اس پہ تھوڑا سا آپ کی رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا کہ لوگ آپ کے درمیان ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو تلاش کرنے میں شاید جو ہے نا وہ نظر انداز کر لیتے ہیں, یا کوئی اور وجہ, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ ہم شکایت تو ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسئلے آ گئے ہیں, یہ لوگ مسلط ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ وہ آئے کیسے؟ تو آپ کے ووٹ کے ذریعے آئے, عوام کے ذریعے آئے. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس وقت جو فیصلے کا وقت ہوتا ہے. میں مختلف جگہوں پہ کمپین کرتی رہی, میں لوگوں کا ذہن میں دیکھتی رہی. مجھے کچھ جگہوں پہ کافی مایوسی بھی ہوئی اور کچھ جگہوں پہ کافی خوشی بھی ہوئی. مایوسی اس بات کی ہوئی کہ ہم یہ تو ضرور شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج تک کیا دیا, ہمیں ہمارے اوپر مسلط ہیں, بار بار آزمائے ہوئے ہیں, لیکن ہم خود جو ہیں اس چیز سے نکل نہیں پا رہے. پہلے ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, اپنا ارادہ کرنا ہے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. ہم ان کو رکھنا بھی چاہ رہے ہیں, ہم ان کے سامنے بھی اپنی شرائط پیش کر رہے ہیں, اور ہم ان سے شکایتیں بھی کر رہے ہیں. تو ہمیشہ آپ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں, تبدیلی کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہے, اور یہ بات سوچنی ہے کہ آخر یہ جو حالات ہیں یہ تبدیل کیسے ہوں گے, اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی رائے قائم کرنی ہے. جی, یعنی لوگوں کے پاس چوائس موجود ہوتی ہے, آپشن موجود ہوتے ہیں, لیکن ان کو نظر انداز کرتے ہیں. آج بھی میں کچھ انتخابی جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ گیا تو روایتی سیاسی جماعتوں کے پولنگ اسٹیشنز پہ ان کے جو تھے بوتھ بنے, وہاں پہ رش زیادہ تھا, اور جو نئے لوگ تھے یا جو جیسے میں نے جماعت اسلامی کا یہاں پہ وہ دیکھا تو وہاں پہ رش نہیں تھا. حالانکہ جماعت اسلامی ایک اچھی شہرت رکھنے والی جماعت ہے, لوگوں نے اس کو آزمایا نہیں ہے. خود آپ کی جماعت تحریک نوجوانان کشمیر ایک اچھی پازیٹیو نوجوانوں کی جماعت ہے, اور اچھے تعلیم یافتہ لوگ آپ نے منظم کیے آزاد کشمیر کے اندر. تو یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے, آپشن موجود ہے, لیکن وہ بات کی حد تک تو بات کرتے ہیں, عمل کا وقت آتا ہے تو پھر جن پہ ان کو اعتراض ہے چناؤ بھی ان کا کرتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے فیصلہ کیا انتخابی عمل کا حصہ بننے کا, جبکہ ظاہر ہے آپ نے ذکر بھی کیا کہ بعضوں مایوسی بھی ہوتی ہے لوگوں کا جب رویہ بندہ دیکھتا ہے. جو نئے آنے والے ہیں لوگ, جن کے پاس جذبہ بھی ہے, جو چاہتے بھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں, اور وہ ایک نکار خانے میں جو طوطی کی آواز ہے اس کا وہ کم از کم کردار ادا کریں, تو کیا ان کو اس سے مایوس ہونا چاہیے کہ یا ان کو اس عمل میں مسلسل حصہ دار بن کے بالآخر عوام کی رائے بدلنے کا ذریعہ بننا چاہیے؟ جی, مایوس تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جب کام تسلسل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل بھی ضرور ملتا ہے. اس وقت آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں بالکل ایسا ہی ہے, اور میں نے اسی لیے یہ بات بولی, شاید عوام کو یہ بات وہ بری بھی لگے کہ ہم خود ہی تبدیل نہیں ہونا چاہتے. بالکل رش انہی جماعتوں کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جب میں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا, اس سے پہلے جب بھی میں کسی سے بات کرتی تھی کہ اگر آپ کے یہی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ آپ کی ذمہ دار ہیں ہر مسائل کے, تو آپ کسی اور کو کیوں نہیں چنتے؟ تو ہمیشہ ایک جواب آتا تھا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. تو جب یہ بات میں نے مسلسل سنا تو میں نے کہا کہ چلیں ایک آلٹرنیٹیو ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ پھر تو یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جب اس دفعہ آپ اگر ہماری لسٹ دیکھیں, بہت ینگ لوگ ہیں جو آلٹرنیٹیو کے طور پر ہیں, آپ پھر ان میں سے کسی کو چنیں. یہاں پہ آ کے پھر ہم خود مفادات کی سیاست کرتے ہیں,
جب آپ مفادات کی سیاست کریں گے، جب آپ اپنی ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پہ جو ہے ترجیح دیں گے، تو پھر تو معاشرہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. تو لیکن امید نہیں ہارنی چاہیے. میرے ان تمام جتنے بھی نئے آنے والے امیدواران ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہم سارے لوگوں کا جو ہے، عوام کا شعور جو ہے وہ اس قدر ہو جائے گا کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھنے کے کس کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کس کے زیادہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کون کتنا قابل ہے. تو وہ وقت دور نہیں ہے. جی، وہ وقت دور نہیں ہے اور یقیناً تبدیلی کا راستہ انتخابی عمل ہے اور یہ سیاسی جو نظام ہے یہی ہے. اب چناؤ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ایسے امیدواران کا انتخاب کریں کہ جو وہ تقاضے پورے کرتے ہوں، کہ جو ایک اچھے حکمران میں ہونے چاہیے، وہ ان کے اندر قابلیت موجود ہو کہ جو ایک رول ماڈل لیڈر کا خاصہ ہوا کرتی ہے. یقیناً ایک خوش آئند بات ہے کہ آزاد کشمیر میں لوگوں نے یہ جو افراتفری اور یہ جو جلاؤ گھیراؤ، سڑکیں بلاک کرنا، ہڑتالیں کرنا اور اس طرح کے جتھے بنا کے حکومتوں کو بلیک میل کرنے والے عناصر جو شدت پسند عناصر ہیں ان کو مسترد کر دیا. اور آج کے انتخابی عمل سے یہ بات ثابت ہوگی کہ لوگ جمہوریت کے ساتھ ہیں اور لوگ اسی کو تبدیلی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور شکایت بھی ہو سکتی ہے، لیکن راستہ یہی ہے جس کے ذریعے سے آزاد کشمیر کا نظام آپ بدل سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکتے ہیں. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ذریعے سے اور آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے. میرے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر تہنیت اقبال، جو تحریک نوجوانان پاکستان کی آزاد کشمیر شاخ کے شعبہ خواتین کی سربراہ تھی. بڑی انرجیٹک خاتون اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے الیکشن میں آنے کا ارادہ کیوں کیا اور وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے آزاد کشمیر کے نظام میں وہ جو شکایات جو نوجوان عموماً کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیسے وہ شکایات ختم ہو سکتی ہیں، ان کا ازالہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. سنتے رہیے 10.4 کشمیر نیٹ ورک پہ.